کہ فتنے کے وقت ہمیں اگر ہماری کوئی دین کی دفاع کی اگر کوئی لائن ہے تو وہ پھر یہ مدارس ہیں جو کہ ہماری دفاع کر رہے ہیں، اور سلسلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہمیں یہ سلسلہ ملا ہے۔ دین، قرآن اور حدیث کی تعلیم یہاں پہ دی جا رہی ہے، تو یہ آپ سب کی، ہم سب کی بہت خوش قسمتی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح دین کے کاموں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی آپ سب حضرات، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ ایک سلسلے سے وابستہ ہیں، اور بنگلہ دیش میں سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے چٹاگانگ میں انجمن کی بنیاد رکھی، جامعہ احمدیہ سنیہ کی بنیاد رکھی، اور آج اللہ کے فضل سے وہاں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور انجمن جو ہے وہ پورے بنگلہ دیش میں مدارس کی جو مختلف جگہوں پہ ادارے قائم ہیں اور انجمن اس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ تو آپ حضرات سے بھی کہ آپ بھی ان اداروں کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں، اپنے بچوں کو لائیں، بچوں کو علم کی حافظ بنائیں، قاری بنائیں، عالم بنائیں، کیونکہ یہ اس دور کے اندر جہاں یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ اسلام کو کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہاں یہی مدارس جو ہیں، یہ ادارے جو ہیں، وہ دین کا یہ مورچے ہیں، دفاع کے مورچہ سمجھتے ہیں آپ؟ مورچہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، مورچہ ہوتا ہے ایسا جس میں بیٹھ کے دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو جہاں اس دور کے اندر نام نہاد قوتیں جو ہیں، یہود، ہنود، اس کوشش میں ہے کہ اسلام کو کمزور کریں، ایسے وقت میں یہ مدارس جو ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں جہاں سے ہم دین کا تحفظ کرتے ہیں، دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہماری یہ کوشش ہے، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب انجمن کی بنیاد رکھی تو اس وقت بمبو کھڑے کر کے اور اوپر ٹینا ڈال کے اور دین کا کام شروع ہوا۔ نیت ان کی نیک تھی، کمٹمنٹ تھی ان کی، تو اللہ نے کیا کہ آج جامعہ جو ہے وہ آپ کی پوری یونیورسٹی ہے، اور پھر تقریباً انجمن کے ماتحت 200 سے زیادہ ادارے پورے بنگلہ دیش میں بن رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں ایک ولی کامل کی سرپرستی حاصل ہے، روحانی سرپرستی ہمیں سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے۔ کہ فتنے کے وقت ہمیں اگر ہماری کوئی دین کی دفاع کی اگر کوئی لائن ہے تو وہ پھر یہ مدارس ہیں جو کہ ہماری دفاع کر رہے ہیں، اور سلسلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہمیں یہ سلسلہ ملا ہے۔ اور سلسلے کا بنیادی کام کیا ہے؟ یہ بنیادی کام آپ کو ایک اس حلقے میں شامل کرنا جن کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں، اور اس سوسائٹی کے اندر اچھے لوگوں کا علم حاصل کرنا اور علم کا فروغ،
یہ پھر ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ اور توبہ کرنے کے بعد آپ پر کچھ اسباق ہیں اور کچھ آپ کی نوافل ہیں۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ کتنی؟ 100 بار یہ آپ نے پڑھنا ہے درود شریف 100 بار۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے 200 بار۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، یہ بھی آپ نے 200 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ بھی آپ نے 200 بار پڑھنا ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد 100 بار آپ نے درود شریف پڑھنی ہے، 200 بار لا الہ الا اللہ، 200 بار پھر الا اللہ، اور 200 بار اللہ۔ اس کے بعد مغرب کی نماز جب آپ پڑھ لیں تو مغرب کی نماز کے بعد آپ نے صلاۃ اوابین پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعت کی 6 رکعت صلاۃ اوابین پڑھنی ہے۔ 2 رکعت آپ پڑھیں گے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس طرح آپ نے ہر رکعت میں یہ ٹوٹل کل 6 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں، 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر وہی جو فجر کی نماز کے بعد آپ کو درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار، یہ پھر آپ نے صلاۃ اوابین کے بعد۔ اور اگر آپ کے پاس وقت کم ہو تو یہ عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ جو ہے وہ اپنا پورا کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ بس اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں پابند کرے کہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، تاکہ ہم اس توبہ پہ پابندی کریں۔ اور نماز کی پابندی، نماز بنیاد ہے، نماز بنیاد ہے، 5 وقت کی نماز یہ اپنے اوپر لازم کریں۔ اور جو اسباق آپ کو دیے ہیں یہ آپ کی روحانی تربیت ہے، روحانی طور پر آپ کو مضبوط بنانے کے لیے، کیونکہ انسان جو ہے یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم کے خوراک آپ کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، بھات کھاتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، یہ آپ کے جسم کی ضرورت ہے۔ اور روح کی جو ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، ذکر و اذکار، درود شریف، یہ روحانی طور پہ آپ کو مضبوط کرتی ہے۔ تو جسم اگر مضبوط ہو، روح کمزور ہو تو کام نہیں چلتا۔ جسم بھی مضبوط ہونا چاہیے لیکن روح بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ اور روح کی مضبوطی اس لیے ضروری ہے کہ روح نے زندہ رہنا ہوتا ہے۔ آپ کا جسم جو ہے جب روح نکل جائے تو پھر وہ مردہ ہو جاتا ہے، لیکن روح جو ہے یہ زندہ رہتا ہے۔ تو اس لیے قبر کے اندر ایک لمبا سفر ہے زندگی کا، یعنی تھوڑا مختصر سا ٹائم جو ہے ہمیں دنیا میں ملا ہے، بہت مختصر وقت، جس کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔
دنیا کا ٹائم وقت جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، اور انسان اس غلط فہمی میں ہوتا ہے کہ میں نے کرنا ہے، میں کروں گا، نماز پڑھوں گا، یہ پڑھوں گا جو ہے کہ بس ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی بس پھر شروع کروں گا، جب کروں گا وہ کروں گا، یہ ہوتا ہے کہ بس وہ اسرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آ کے روح قبض کر جاتے ہیں، ہم محروم رہ جاتے ہیں۔